ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جواب ہم لیں گے میاں طارق کے ساتھ یوم دفاع کے موقع پر خصوصی پروگرام یوم دفاع سے دفاع پاکستان تک آج ہمارا موضوع ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل ڈاکٹر محمد عابد راؤ صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کرنل ریٹائرڈ محمد ظافر جمیل صاحب جو کہ 65 وار کے جو ہیرو ہیں، جو 65 وار میں کے غازی ہیں، جنہوں نے 65 وار میں حصہ لیا، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. میں اب دو چیزیں آپ سے، جو ہم بات کر رہے تھے نور خان صاحب کے حوالے سے، آپ بتا رہے تھے کچھ. نور خان کی جو اسٹریٹجی تھی، جو آپ نے سوال کیا تھا ایئر مارشل، وہ ہی واز اے ویری فائٹر. I have a lot of respect for اصغر خان، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے وہ اس وقت وہ ہمارے ایئر فورس کے چیف تھے. اینڈ دی اماؤنٹ آف inspiration which he has infused in the entire air force officers وہ مثالی تھی. وہ خود آپ بتا رہے تھے کہ ان کے بارے میں کچھ اسرائیلیز نے کہا تھا، نور خان اسرائیلی ڈیفینس منسٹر نے کہا تھا کہ تھینک گاڈ نور خان از ناٹ این عرب، اور وہ انڈیا پاکستان. ایک اور بھی بات میں بتاؤں کہ جو اسٹریٹجی پاکستان ایئر فورس نے 65 میں کی اور کامیابی حاصل کی، ایگزیکٹلی عرب اسرائیل وار 67 میں وہی اسٹریٹجی جو کمانڈ وہاں پہ بھی ہمارے پائلٹ آفیسر جا کے وہ مطلب یعنی نمبر آف مشنز، نمبر آف مشنز جو ان کے 67 وار کو اگر آپ اس کو انالائز کریں تو ایگزیکٹلی انہوں نے کم جہاں. میں آپ سے ایک چیز اب پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے دفاع کر لیا مادر وطن کا، سب کچھ ہو گیا، اب بحرانوں کا شکار ہے پاکستان. کبھی ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے، کبھی جمہوریت کے نام پر سول ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے، کبھی جو کچھ اس ملک کے ساتھ جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں، جس طرح سول سوسائٹی بھی کوئی اپنا رول پلے نہیں کر رہی، پھر جو جمہوریت کے نام پر اس ملک میں جس طرح کی ڈکٹیٹرشپ عائد ہے اور اس سے جو عوام کو لاسز ہو رہے ہیں، اس میں جو پاکستان کا دفاع جو ہے وہ جو مخدوش ہوتا جا رہا ہے، دفاع کے حوالے سے جو ہماری کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں، ہماری انٹیلیجنس ویک ہوتی جا رہی ہے، کیا ہے اب ہم دفاع پاکستان کس طرح کریں گے اور اس کے لیے ہمیں کیا اسٹریٹجی اپنانا ہوگی؟ دیکھیے، دفاع پاکستان کے لیے پہلے تو آپ اینیمی کو ڈیفائن کریں نا. صحیح. بیکاز آپ 65 وار تک، I will say even slightly later، آپ کا اینیمی ڈیفائن تھا، آپ کا ہر کام انڈیا اسپیسیفک تھا. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو دشمن بنایا. اور حیرت کی بات یہ کہ اتنا بڑا ملک، میں کبھی کبھی اس کو بیوقوفی سے ایکویٹ کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کو کیوں دشمن سمجھتے ہیں. مطلب پاکستان کا سائز دیکھیں، اپنا دیکھیں، اور وہ ابھی تک پاکستان سے بہت گھبراتے ہیں اس معاملے میں کہ پاکستان پتہ نہیں کیا کر دے. صحیح. اچھا نہیں جی، وہاں تو پتہ ہلتا تو کہتے ہیں ISI کر جاتی، جو چیز ہوتی ہے اس کو الزام لگانا ہے ان کے پاس. جی اچھا، اب جب سے آپ نیوکلیئر ہوئے ہیں، پاکستان کو بھی اس خوف سے باہر نکلنا چاہیے کہ انڈیا آپ کا کچھ بگاڑ لے گا. جب تک آپ کے نیوکلیئر ایسٹ پلیس ہیں، آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کوئی نہیں چھیڑ سکتا، آپ کے ملک پہ قبضہ کوئی نہیں کر سکتا. اور اب آپ کا تھریٹ چینج ہو گیا ہے، لیکن ہماری جو رسپانس ہے وہ چینج نہیں ہوئی ہے. دیئرفور یہ جو گیپ ہے اس میں گورنمنٹ بھی کنفیوزڈ ہے. گورنمنٹ کی کیا پالیسیز ہونی چاہیے. افغان جو وار میں آپ نے حصہ لیا تو یہ گروپ آپ کا دوست ہے، یہ گروپ آپ کا دشمن ہے، یہ فلانے کا وہ ہے. اچھا، وہ چلی آفٹر رشین وڈرال آلسو. پھر 9/11 کے انسیڈنٹ کے بعد اس میں کنفیوژن بڑی آ گئی. کیا آپ سارے افغانستان کے ان ٹرائبس کو اتنے اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ اس کانفیڈنس میں رہیں کہ جی یہ پرو پاکستان ہے، یہ اینٹی پاکستان ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ شروع میں کہا کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. اگر آپ 65 سال اپنے دیکھیں یہ جو ایگزسٹنس کے ہیں، ان 65 سالوں میں انڈیا سے کہیں زیادہ ہاسٹائل آپ کے لیے افغانستان رہا ہے. صحیح. اس ملک نے آپ کو ریکگنائز نہیں کیا، آپ کی انٹری اس وقت بلاک کی UN میں. The only favor they have done to you in their entire 65 years is 65 وار جب ہوئی تھی. یہ میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ بیکاز 65 وار سے اس کا تعلق ہے. ظاہر شاہ نے ایوب خان کو یہ تسلی دی تھی کہ بے فکر ہو کے جنگ لڑو، میں نہیں تمہیں تنگ کروں گا. ورنہ پختونستان کا سٹنٹ انہوں نے خام خواہ آن رکھا، اور وہ اس وقت اس کی ڈیتھ ہوئی اس سٹنٹ کی جب افغانستان پہ انویژن ہوئی ہے. اور یہ جو ایلیمنٹس تھے پختونستان مانگنے والے، انہوں نے دیکھا کہ وہ تو وہاں خود پٹ گئے جا کے، اور رشین کا قبضہ ہے. پھر اس کے بعد ہمارے جو سو کالڈ ویری فیوریٹ آرمی نے بھی اون کیا، ساروں نے کیا، آر ڈیئر طالبان. اس سے زیادہ فیوریبل حکومت کبھی پاکستان کے لیے نہیں آئی وہاں پہ. دے ریفیوز ٹو ریکگنائز ڈیورنٹ لائن ود یو. جو 1870-75 سے مسئلہ چل رہا ہے وہ انہوں نے اس کو بھی ریکگنائز نہیں کیا. سو ویئر از دیٹ فرینڈلی جیسچر. پھر 9/11 سے 4-5 مہینے پہلے کے اگر آپ واقعات دیکھیں اخباروں میں،
ہمارے جنرل معین نظر صاحب, ہمارے شامزئی صاحب, اتنے لوگ گئے جب یہ بدھا کے وہ انہوں نے اسٹیچو توڑے. پھر اس کو مانگا 9/11 کے بعد, جب انہوں نے اسامہ کو 3 ہفتے لگے تھے, اسامہ کو مانگا, انہوں نے نہیں دیا. یہ کیا ٹریڈیشن ہے کہ جناب آپ نے ایک آدمی کے لیے, ایک سو کالڈ آنر کے لیے آپ نے 10 لاکھ افغان مروا دیے اپنے ملک میں, اینڈ یٹ یو آر اے ہیرو. اچھا میں کرنا صاحب ایک چیز آپ سے اس وقت کی کمی کے ساتھ بہت مختصر بتائیے گا کہ اب ہمیں کیا اسٹریٹجی اپنانا ہوگی؟ نہیں, اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان قائم ہوا تھا, جی جی, قائد اعظم محمد علی جناح سے ایک فورن جرنلسٹ نے سوال کیا کہ مسٹر جناح what do you mean by پاکستان؟ انسٹنٹینیسلی انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہاں میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں کہ جس وقت یہ 65 کی لڑائی شروع ہوئی تھی, صدر ایوب خان نے جس وقت اسٹیج پہ آ کے اور یہ کہا کہ اس قوم کو اس دشمن نے للکارا ہے جس کی تاریخ جو ہے ہمیشہ کامیابی اور کامرانی سے بھرپور ہے, اور اس وقت فوراً ہی انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. تو میں چونکہ خود موجود تھا اس رات کو ایک حقیقت میں بیان کر رہا ہوں کہ جتنے بھی دشمن نے حملے کیے وہ ہم نے پسپا کیے, اور جو ہم نے کاؤنٹر اٹیکس کیے, جوابی حملے, وہاں ہم نے کامیابی حاصل کی. کرنل صاحب بہت مشکور ہوں آپ کا, ایئر وائس مارشل ڈاکٹر محمد عابد راؤ صاحب آپ کا بڑا مشکور ہوں, آپ تشریف لے کے آئے. ناظرین کرام, بالکل یقیناً یہ ہے کہ جذبہ ایمانی ہو تو مدد بھی آ سکتی ہے, فرشتے بھی اتر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے وہ جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. بحران یقیناً جو ہوتے ہیں لیڈرشپ کو جنم دیتے ہیں. یہ چائنی کہاوت ہے کہ بحرانوں سے لیڈرشپ ابھر کے سامنے آتی ہے. ہماری مسلح افواج کے حوالے سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا سٹریم لائن کرنا پڑے گا کہ ہمیں اب اپنی جو ہے اینیمیز, جس طرح ایئر وائس مارشل صاحب نے کہا تھا, ڈیفائن کرنے ہوں گے کہ ہمارے دشمن کون ہیں. ہمیں اس وقت دفاع پاکستان سے زیادہ دفاع پاکستان کے ساتھ ساتھ جو ہے اس ملک کی جو بحالی بقا کی جنگ جو لڑ رہے ہیں, ہم جس طرح بحرانوں کا شکار ہیں, ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے جو جنگ لڑ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ان تمام دشمنوں پر بھی نظر رکھنی ہوگی جو چاروں طرف سے پاکستان کے پر پنجے گاڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے وطن کے اندر موجود دشمنوں کا بھی خیال کرنا ہوگا, تاکہ ہم آئندہ جب یوم دفاع منائیں تو اس وقت تک ہم اپنے وطن کا دفاع بھی کر سکیں, اور تاکہ ہماری آنے والی نسلیں محفوظ اور خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان میں زندگی بسر کر سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طارق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.